وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقفے وقفے سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جن میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دیانت تک کے لیے چنے گئے ہیں. معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، آج میں تقریر کا عنوان اجتماعیت کی اہمیت ہے. شروع میں جو آپ لوگ کے سامنے میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بھلائی اور نیکی کا کام مل جل کر کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، برائی کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے بھی مل جل کر کام کریں. معزز سامعین، دین اسلام مکمل نظام حیات ہے جس میں اجتماعیت کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اگر کوئی شخص جب پر انفرادی طور پر کام کرتا ہے تو اس کو اس قدر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس قدر اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعۃ، کہ تم جماعت یعنی اجتماعیت کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واحد مع الجماعۃ، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو مل جل کر کام کرتے ہیں. اسی بات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی واضح کرنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا علیکم بالجماعۃ فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية، کہ تم جماعت یعنی اجتماعیت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جو بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو اپنے ریبل یعنی گروپ سے دور نکل جاتی ہے. اسی طرح شیطان بھی اس انسان کو بہکاتا ہے جو اجتماعیت سے دور رہتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ تھے، اجتماعیت کے ساتھ رہیں اور اجتماعیت سے دین علم یعنی قرآن، حدیث، روزمرہ کی دعائیں اور اچھے اخلاق سیکھیں. خاص کر والدین بھی اپنے بچوں کا ساتھ دیں، انہیں ان اجتماعوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار رہیں. میرے عزیز بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ سے نوازا ہے، مگر پھر وقت ہم چھوٹے ہیں اور ہماری عقل پختہ نہیں ہوئی، اسی لیے ہمیں بڑوں کی رہبری اور سرپرستی ضروری ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کی سرپرستی میں دین علم حاصل کریں. میرے عزیز بہنوں، دین علم حاصل کرنے کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر جو پاک مخلوقات ہے ان میں کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دین علم سیکھنے اور سکھانے کا کس قدر مقام و مرتبہ ہے. سامعین اور یہ پیاری بہنوں، آج کل کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی ترقی یافتہ دور ہے. ہر گھر میں ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے صحیح استعمال سے ہمیں بے حد فائدے ہیں، مگر جس عمر کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہماری عقل پختہ نہیں ہوئی. ہمیں بڑوں کی سرپرستی اور رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان سے بری باتیں سیکھیں اور بری باتوں کو سمجھ سکیں. اور والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی نسلوں میں بھیجیں. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ وہ مرتبہ پائے. یقیناً یہ اچھی خواہش ہے، لیکن صرف اس دنیا میں زندگی کی حد تک ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین علم سکھانے کی کوشش کریں جس کی روشنی میں وہ اس دنیا میں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور نعمتوں کو جنت حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنا کا راستہ بتائے اور سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.